طریقے سے جمع ہوگا. اور سب سے بڑی بات پر جب کوئی لفظ آ رہا ہے تو ایک نقطہ بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. تو اس بنیاد پر الحمدللہ ہمارا یہاں یہ مجموعہ آیا ہوا ہے اور اس حکومت سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بھی یہ جس بندے نے جس طریقے سے جس گستاخ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اس کو فوراً سزا دیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم آواز لگا کر چلے گئے. ہم یہ مطالبہ رکھیں کہ یہ جو ہمیں جس نے یہ بات کہی ہے کہ اسے سزا دیں. کیسے سزا دیں؟ جس طریقے سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو جیل میں ڈالیں یا کوئی قانون پاس کرے یا ان کو پھانسی پر لگائے. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور یہ جانتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو یہ جانتے ہیں. یہودیوں نے بھی تسلیم کیا ہے اور یہودیوں نے اپنی کتاب میں پہلے صفحے پر ہمارے نبی کا تذکرہ کیا ہے اور عیسائیوں نے بھی تذکرہ کیا ہے. اپنے نبی کا نام انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے آخری پنوں میں رکھا مگر ہمارے نبی کی تعریف میں پہلے پنے پر انہوں نے نام رکھا. یہ جانتے ہیں مگر یہ اصل بنیادی بات آپ کے سامنے مجھے یہ عرض کرنی ہے. بنیادی بات مجھے عرض یہ کرنی ہے یہ لوگ ہمارے جذبات سے کھیلنا چاہ رہے ہیں. کیسے جذبات سے کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ایسی بیانات کریں گے یہ لوگ اٹھ کر آئیں گے اور یہ لوگ احتجاج کریں گے یہ لوگ قانون توڑیں گے پھر یہ لوگ تماشا دیکھیں گے. اس طریقے سے یہ جو ہماری آپس کے اتحاد اور اتفاق ہے اور آپس میں جو گنگا جمنا جس طریقے سے تہذیب بنی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ان کی سازشیں رچی جا رہی ہیں اور یہ لوگ بار بار کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے ایک بار بلکہ یہ بار بار کر رہے ہیں. مگر الحمدللہ یہ سارا مجمع جو آج یہاں پر جمع ہوا ہے الحمدللہ اس بات سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں وہ جذبہ نظر آ رہا ہے جو جذبہ صحابہ کا جذبہ ہوا کرتا تھا اور وہ جذبہ ہمارے اندر. دیکھیے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا میری بات کوئی آواز نہ کرے. میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہے کہ بھئی یہ آج ایسا جذبے کے ساتھ ہم یہاں سے جائیں کہ آئندہ کوئی زبان کھولنے سے پہلے سوچے کہ بھئی اس کے پیچھے ایسی طاقت ہے اگر ہم زبان بھی کھولیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا ملک کے اندر. اس لیے میرے محترم عزیز دوستو یہ ہمارا جتنا آیا ہوا مجمع میں تو پہلے آپ کو ماشاءاللہ سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کے روزے پر بھی جاتے ہیں تو اپنے قدم کو ایسے اٹھاتے ہیں کہ اس قدم کی آہٹ بھی میرے نبی کی تکلیف نہیں پہنچائے. ہم اس طریقے سے آپ کے روزے مبارک پر پہنچتے ہیں جیسے حضرت امام مالک حدیث کے اوراق بھی کھولتے تو بڑے آہستہ سے کھولتے اس لیے کہ اس اوراق کی آواز بھی میرے نبی کے خبر اثر پر نہ جائے. اس طریقے کا ہمارے اندر ادب ہے. اس گستاخ نے ہمارے دلوں کو چھنی کیا ہے. اس گستاخ نے ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہے. اگر چاہتا تو وہ ہماری باپ کو گالی دیتا برداشت کر لیتے, ہماری ماں کو گالی دیتا برداشت کر لیتے, ہماری اولاد کو گالی دیتا برداشت کر لیتے, چاہے وہ ہمیں قتل کر دیتا ہم برداشت کر لیتے. جہاں ہمارے نبی کی ذات پر آئے ہم کوئی اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے چاہے ہماری جان کا نذرانہ کیوں پیش کرنا پڑ جائے اور ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنا آ جائے. کیونکہ آپ حضرات کے بارے میں آپ کو سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صحابہ کی زندگی کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک حضرت طلحہ ابن برا چھوٹے سے نوجوان 14 سال کی عمر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے صحابہ کی ساری جماعت بیٹھی ہوئی ہے. صحابہ کی مجلس ختم ہوئی. حضرت طلحہ ابن برا اللہ کے نبی کو بار بار دیکھ رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ مجھ سے محبت ہے. تو حضرت طلحہ کا ایک جملہ تھا یہ سارے لے کر جائیں اس جملے کو اور یاد کر جائیں جیسے صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا یہ سارا مجموعہ بھی اپنے آپ کو پیش کرے گا. جب بھی حضور کی ذات پر کوئی بات آئے گی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر ہم انشاءاللہ اپنے نبی کے حوض کوثر پر پہنچیں گے اور حضور کی شفاعت کو ہم پائیں گے. میں آپ سے ایک بات عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں جو بہت ضروری ہے. حضرت ایک میں یہ جذبہ آپ کے سامنے بنانا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ نبی جی مجھے آپ سے بڑی محبت. حضور نے کہا کیسی محبت؟ اپنے
माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे आपके माँ बाप से ज्यादा अजमत है, माँ बाप से ज्यादा मुझे आपकी अजमत है। तो हजरत तलहा इब्न बरा से हुजूर ने कहा जाओ, ये बतौर इम्तिहान के जाओ गर्दन लेकर आ जाओ अपने वालिदैन की। हजरत तलहा बैठे नहीं, इतनी तेजी से गए कि सहाबा हुजूर ने फरमाया जाओ तलहा को बुला कर लाओ। सहाबा जब गए हैं तो जूतों के तस्मे टूट गए और हजरत तलहा को बुला कर लाए। तो हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या बात फरमाई कि अल्लाह के नबी आपने भेजा फिर बुला लिया? हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ, मैं जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया। अगर हमारे नबी ने जो हमें ये अखलाक सिखाए हैं, जो हमारे भाई गैरों को ये बात समझाना चाह रहा हूँ, जो हमारे नबी ने हमें अखलाक और हमें जिस किरदार को सिखाया है, आप थालियां मार रहे थे, हम मुर्दों को दफन कर रहे थे, और आप मोमबत्तियां जला रहे थे, हम मरीजों को उठाकर ले जा रहे थे। आप जो है ना, आप क्या कर रहे थे? आपने तमाशा बनाया हुआ था। मगर हम उस हुजूर के उम्मती हैं जिन्होंने अपने आप को, अपनी जिंदगियों को निछावर कर दिया, और हमने लोगों को उठाया, बल्कि आपने रास्तों में लोगों को छोड़ा। हमने खाने के साथ और पानी के साथ उनका इस्तेमाल किया। ना हमने धर्म देखा, ना हमने हिंदू देखा, ना हमने ईसाई देखा, ना हमने कोई चीज नहीं देखा। ये हमारे नबी ने हमें अखलाक सिखाए हैं, और हर एक मजहब का इकराम हमारे नबी ने हमें सिखाया है। मगर अल्लाह माफ फरमाए, कुछ नाम निहाद लोग जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी कर कर लोगों में इस तरीके का इंतशार पैदा करना चाहते हैं, जो गंगा जमुना तहजीब है उसे खत्म करना चाहते हैं। मगर इस मजमे से मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, वो ये है कि वो सहाबा का जज्बा लेकर आज ये मजमा जाए। ये पहली सीढ़ी है हमारी, ये हमारी जद्दोजहद पहली है। इस जद्दोजहद के साथ हम अपने कदम को उठाते हुए जाए। हजरत तलहा इब्न बरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नबी जी आप कहा लाने के लिए मैं चला गया। हुजूर ने कहा मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं तो जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया। तुम इतना जल्दी चले गए। वल्लाही या रसूल अल्लाह, अगर आप ना रोकते तो दोनों की गर्दन आपके कदमों में होती। ये वो जात के लिए हम कुर्बान हैं। अरे मैं आपको एक बूढ़ी का वाकया सुना रहा हूँ। वो मदीने की बूढ़ी जो ओहद के पहाड़ पर जाते हुए किसी ने कहा बेटा शहीद हो गया, तो कहा हुजूर कैसे है? कहा माँ बाप शहीद हो गया, हुजूर कैसे है? भाई शहीद हो गया, हुजूर कैसे है? शौहर शहीद हो गया, हुजूर कैसे? किसी ने कहा बेटा चला गया, बाप चला गया, और भाई चला गया, शौहर चला गया, और तू हुजूर को पूछ रही है हुजूर सलामत तो कायनात सलामत। उन्हें ये हुजूर सलामत, जिंदगी सलामत।